مناسک حج اور ان کی ادائیگی۔ حج 9 ذی الحج کو ہوتا، ویسے تو ذو الحج کے پہلے 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ ذو الحج کے پہلے 10 دن اور 10 راتوں اور 10 ذو الحج کی فجر کی قسم کھاتے ہیں۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن کی عبادات اللہ تعالیٰ کے یہاں نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، خصوصاً ان دنوں صدقہ کرنا اور روزے رکھنا۔ جو لوگ حج نہ کر رہے ہوں وہ 9 ذو الحج کو روزہ ضرور رکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر حاجی قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ بھی 1 ذو الحج سے 10 ذو الحج تک ناخن، بال وغیرہ مت تراشیں اور حاجیوں کی نقل کریں۔ یہ عمل مستحب ہے اور اس کا ثواب ہے۔ حج در حقیقت 5 روز کا ہوتا ہے جو 8 ذو الحج سے 12 یا 13 ذو الحج تک ہوتا ہے۔ حج کو جد و جہد اور مشقت طلب عبادت انہی 5 ایام کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حج کے 5 ایام میں صرف فرض نمازیں پڑھنی اور دعائیں مانگنی ہیں۔ اے اللہ، جو خیریں، برکتیں، بھلائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ عطا فرما۔ جن جن شرور اور آفتوں، آزمائشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرما۔ حج سے متعلق احکامات اور ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 سے آیت نمبر 203 تک بیان کیے ہیں۔ حج کی 3 اقسام، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج کے 5 دنوں کے ارکان سب میں وہی ہیں، بس طواف زیارت میں حج قران والے صحیح نہیں کرتے۔ حج کے فرائض، واجب اور سنتیں۔ حج کے 3 فرائض نیت و احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت ہیں۔ 6 واجب قیام منی، وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی، حلق اور طواف وداع ہیں۔ حج کی سنتیں یہ ہیں: طواف قدوم کرنا، طواف قدوم میں رمل کرنا، اگر نہیں کیا تو طواف زیارت یا طواف وداع میں کرنا۔ امام کا 3 مقامات، 7 ذو الحجہ کو مکہ، 9 ذو الحج کو عرفات اور 11 ذو الحج کو منی میں خطبہ پڑھنا۔ 9 ذو الحج کو رات منی میں قیام کرنا۔ طلوع آفتاب کے بعد 9 ذو الحج کو عرفات جانا، عرفات سے امام کے نکلنے کے بعد نکلنا، عرفات سے نکل کر رات مزدلفہ میں ٹھہرنا، عرفات میں غسل کرنا، ایام منی میں رات منی میں قیام کرنا، منی سے واپسی میں محصب میں ٹھہرنا اگرچہ ایک لحظہ کو صحیح۔ حاجی کا ترانہ، تلبیہ حاجی کا ترانہ ہے۔ تمام حجاج کرام کو چاہیے تلبیہ کو خوب اچھی طرح یاد کر لیں اور آڈیو کلپ میں موبائل میں سیو کر لیں، کیونکہ حج کے دوران مستقل پڑھنا ہے۔ کچھ حجاج شرماتے ہوئے تلبیہ یا تو بالکل نہیں پڑھتے یا دل میں پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کی فکر چھوڑیے اور اللہ کی خوشنودی کی فکر کیجیے۔ تلبیہ اصل بندے کا اپنے رب سے بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ ہے۔ بندہ اپنے رب کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں حاضر ہو گیا، بے شک تو وحدہ لا شریک ہے اور بے نیاز ہے۔ دنیا کی لہو و لعب چھوڑ کر تیری رضا کی خاطر تیرے در پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بے شک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام نعمتیں تیری ہی عطا کرتا ہیں اور تیری ہی بادشاہی سدا ہے، تیرا کوئی شریک، کوئی ہمسر نہیں۔ تلبیہ 8 ذو الحج سے 10 ذو الحج رمی جمرات سے پہلے ہر قدم پر پڑھنا ہے۔ یہی سفر کی دعا ہے، یہی کھانے کی، چڑھائی چڑھنے کی اور اترنے کی، سونے کی اور جاگنے کی۔ غرض حاجی نے تلبیہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ رمی جمرات سے پہلے تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں اور 13 ذو الحج تک تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
حج کے احکامات۔ حج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دعوت ہے، قرب الہی کا زینہ ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار و قربانی کی یاد ہے۔ حج کی اصل بھی ایثار و قربانی ہے اور اپنی خواہش کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کر دینا۔ قرآن کریم میں آداب حج سے متعلق 3 احکامات بہت واضح بیان کیے ہیں اور ان کی تشریح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ۔ حج میں کوئی بے حیائی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ عموماً بھی اور خاص طور سے حج کے ایام میں کوشش کریں کہ بے حیائی، لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے بچ کر رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس نے ایسے حج کیا کہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، گناہوں سے بچا رہا اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو، یعنی گزشتہ زندگی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین حج کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حاجیوں کو خوب کھلانا ہو، کثرت سے سلام کرنا، لبیک اونچی آواز میں پڑھنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہو۔ دنیا بھر سے تقریباً 35 لاکھ حجاج نے ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقہ یا میدان میں مناسک حج ادا کرنے ہیں۔ موسمی حالات، بھیڑ، آرام کے لیے وقت نہ ملنا، دھکم پیل، مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، کھانے پینے کی روٹین نہ رہنا اور میلے کچیلے احرام میں گرمی اور پسینے کی بدبو۔ اللہ تعالیٰ کو حاجی میلے کچیلے ہی پسند ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلے میدان میں آ ٹھہرتے ہیں۔ یہ تمام مشکل حالات، ان میں مناسک تندہی اور خوش اسلوبی سے ادا کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ تھوڑا فاصلہ بھی بہت دیر میں طے ہوتا ہے۔ ایسے میں لڑائی جھگڑے، بحث مباحثے کا احتمال و خدشہ رہتا ہے۔ آپ نے کسی صورت جھگڑا نہیں کرنا، کوئی زیادتی بھی کرے تو برداشت کرنا ہے کہ یہی حج ہے اور اسی سے بچنے کی تاکید قرآن و حدیث میں کی گئی ہے۔ ایام حج کے لیے سامان ضرورت۔ 7 یا 8 ذوالحج کو حاجی اپنی اپنی رہائش گاہوں سے حج کا احرام باندھ کر نکلیں گے، پھر 12 یا 13 ذوالحج کو واپسی ہوگی۔ اس دوران ضرورت کی اشیاء ہینڈ بیگ میں رکھ کر ساتھ لے جائیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ حج کے دنوں میں ضروری سامان: 1 عدد احرام کی چادر، تاکہ اگر جو احرام پہنا ہوا اس کی ایک چادر ناپاک ہو جائے تو کام آ سکے۔ 1 جوڑا ہوائی چپل، چھتری، پانی کی بوتل، مزدلفہ قیام کے لیے چٹائی اور سرہانہ، خشک میوہ جات وغیرہ، 1 جوڑا کپڑے، صابن، خوشبو، احرام کھولنے کے بعد استعمال کے لیے، موبائل چارجر، دھوپ والا چشمہ، قرآن پاک وغیرہ۔ 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک کے ہر روز کے اعمال کا حال اگلی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ Like, share and subscribe.